اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص نیت کے حوالے سے چند گزارشات جو ہیں وہ پیش خدمت ہیں۔ میں اپنے اس تقریر کا آغاز، درس کا آغاز جو ہے وہ ایک حدیث سے کروں گا۔ یہ میدان حشر کا پہلا مقدمہ کے نام سے معروف ہے۔ جب جو ہے اللہ تعالیٰ تمام نوع انسانی کو جمع کر کے حساب کتاب شروع کریں گے تو سب سے پہلے یہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے جس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میدان حشر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے کہ حضور ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، وہ شہید ہوگا، اللہ کے راستے میں جان اس نے قربان کی ہوگی، تو اس کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ کریم اس سے پوچھیں گے، اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائیں گے کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھیں۔ نعمت سے یہاں مراد جو ہے وہ صحت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، لڑنے کا جذبہ ہے، حوصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کروائیں گے کہ کیا میں نے یہ تمہیں نعمت نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا ضرور دی تھی، اور وہ اس کو تسلیم کرے گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے تو نے اس نعمت کو پانے کے بعد پھر کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ کریم میں آپ کے راستے میں لڑتا رہا، میں نے قتال کیا، یہاں تک کہ اپنی جان آپ نے کے سپرد کر دی، آپ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ کریم فرمائیں گے نہیں، یہ کام نہیں ہوا، بلکہ تم نے لڑائی کی، جہاد کیا، شہادت کا رتبہ پایا، میری رضا کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ تمہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑا بہادر ہے، یہ تو بڑا جری ہے، یہ تو بڑا لڑنے والا ہے۔ تو لوگوں نے یہ کہہ دیا، تو جو تمہارا مقصد تھا، تمہاری مراد تھی، وہ تم نے پا لی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، وہ دین کا عالم ہوگا اور قرآن کا قاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد کروائے گا۔ یہاں نعمتوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو اس کو علم دیا، قرآن مجید پڑھنے کی صلاحیت دی، تو وہ اس کو یاد کروائیں گے۔ تو اس کے بعد پوچھیں گے کہ تم نے، وہ اس کو تسلیم کرے گا، ہاں اللہ کریم آپ نے مجھے یہ سب نعمتیں عطا فرمائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم اس سے پوچھیں گے کہ تم نے ان نعمتوں کو پانے کے بعد میرے لیے کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں نے دین کا علم سیکھا، دین کا علم سکھایا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ کہا، یہ سب کام تم نے صرف اس لیے کیے کہ تمہیں کہا جائے کہ یہ دین کا بڑا عالم ہے، یہ قرآن کا بہت بڑا قاری ہے۔ تو یہ تو تمہیں کہہ دیا گیا، دنیا میں یہ تمہیں جو ہے وہ القاب مل گئے، تو اب اس جو ہے میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو بھی گھسیٹ کر اوندے منہ جو ہے وہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک تیسرا شخص جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، وہ اس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت یاد کروائے گا۔ یہاں نعمت سے مراد جو ہے اللہ نے اس کو جو مال و دولت عطا فرمائی، تو وہ اس کو تسلیم کرے گا، ہاں اللہ کریم آپ نے مجھے یہ مال و دولت اور فراخی اور کشادگی عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے پھر تم نے اس کے بعد کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ کریم میں آپ کے راستے میں مال لوٹاتا رہا، جہاں جہاں انفاق فی سبیل اللہ کا موقع تھا میں نے بڑھ چڑھ کر وہاں جو ہے وہ آپ کی راہ میں صدقہ و خیرات اور نفلی جو ہے وہ عبادات کی، اور آپ کے راستے میں مال خرچ کیا دل کھول کر۔ تو اللہ کریم فرمائیں گے نہیں، تم نے جھوٹ کہا ہے، یہ سب اس لیے تم نے کیا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، دیکھیں کتنا مالدار ہے، اللہ کی راہ میں کتنا جو ہے پیسہ لٹا رہا ہے۔ تو اس کی وہ عبادت اور وہ جو ہے وہ جو سخاوت ہے وہ رائگاں جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے۔ تو حضرات گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ تینوں کتنے بڑے اور مقرب اعمال ہیں۔ جان دینے سے بڑھ کر جو ہے وہ کیا اس دنیا میں کارنامہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر جان دیتے ہوئے بھی انسان کی نیت اللہ کے لیے خالص نہیں ہے تو وہ اس کا عمل اللہ کے ہاں کسی قسم کا پرکاہ کے برابر حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، اعمال کی ظاہری حیثیت کو اور اعمال کے پہاڑوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اعمال اگر تھوڑے بھی ہوں لیکن نیت خالص ہوں
تو اس کا اللہ کے ہاں اجر ہے۔ اور اگر آپ ایک بہت بڑا اعمال کا خزانہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں اور نیت آپ کی خالص نہیں ہے تو وہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو آپ تصور کریں ذرا کہ ایک فرد اگر جو ہے وہ ساری زندگی اللہ کے لیے محنت کرتا رہا ہو اور آخرت میں اس کا انجام اس کے سامنے یہ پیش ہو کہ اس کی کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ کے حضور قبول نہیں ہوا، تو اس کی تو ساری عمر کی کمائی لٹ گئی، ساری عمر کی کمائی جو اس نے کی وہ ختم ہو گئی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ اگر انسان کا کمائی جو ہے وہ لٹ جائے، اس کو کوئی نقصان ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست بتایا کرتے تھے کہ ان کے جاننے والے بتاتے ہیں کہ ایک تاجر جو ہے پوری منڈی میں ان کو ایک نقصان ہوا، وہ اتنا ہیوی نقصان تھا کہ 2 گھنٹے کے اندر ان کے بال سفید ہو گئے۔ تو انسان کو یہاں اس دنیا میں نقصان پہنچتا ہے تو کوئی انسان جو ہے وہ ہسپتال پہنچ جاتا ہے، کوئی اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ دنیا کا نقصان جو ہے اس کے اثرات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ سب کچھ تہو بالا ہو جاتا ہے۔ تو آپ تصور کریں آخرت میں جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اس وقت اگر انسان کے سامنے یہ کیفیت ہو کہ اس نے ساری زندگی جو بھی عمل کیا ہے وہ رائیگاں چلا جائے اور اس کو کوئی ثواب نہ ہو اور اس کے بجائے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس وقت تو جب اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس وقت اگر انسان کے اعمال کی یہ پوزیشن سامنے آئی تو وہ تو اس کو پھر ٹھیک بھی نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی دوسرا چانس نہیں ہے۔ زندگی میں اس دنیا میں اگر آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے تو اللہ آپ کو مواقع دیتا ہے کہ آپ اس کو بہتر بھی کر لیں۔ وہ بعض اوقات جو ہے دیوالیہ ہونے کے بعد انسان دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ باغ لگا دیتا ہے۔ تو لیکن آخرت میں جب اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اس کا نامہ اعمال میں یہ چیز نکلے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ انسان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی ایک سخت کیفیت ہے اور اس سے ڈرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس خسارہ عظیم سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے بھی ہدایت و رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہاں پہ 2 چیزوں کا بیان ہوا کہ ایک تو عمل صالح کرنا ہے، عمل صالح سے مراد وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کیا جائے، نہ کہ خود ساختہ جو ہے وہ عبادات اور اعمال، بلکہ وہ جو نبی کریم سے ثابت ہیں وہ والے اعمال کیے جائیں، وہی اعمال صالح ہوں گے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی بتائی کہ اخلاص نیت جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ نہ شرک اکبر ہو اور نہ شرک اصغر ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو کوئی آخرت کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہو اور وہ مومن ہو تو اللہ کے ہاں اس کی جو ہے وہ کوششیں جو ہیں وہ ضرور بارآور ہوں گی۔ تو یہاں سے ہمیں 3 چیزوں کا پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کے لیے 3 چیزوں کی شرط ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے، اس کے بعد عمل صالح ہونا چاہیے، اور پھر نیت کا اخلاص ہونا چاہیے۔ تو چونکہ ہمارا موضوع نیت کا اخلاص ہے تو اسی حوالے سے میں آگے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں اخلاص کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ بینہ میں ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اہل کتاب کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر صرف اسی بات کا کہ وہ عبادت کریں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ زمر میں ارشاد فرمایا گیا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بے شک ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کیا ہے تو آپ اللہ کی بندگی کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، سنو دین جو ہے وہ خالص اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی دوسری جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے۔
پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ یعنی کہ انسان کی زندگی کے تمام اعمال جو ہیں اس کا مرکز و محور جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو روز قیامت ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ انسان اس دنیا میں جتنا مرضی کیموفلاج کر لے، اپنے آپ کو چھپا لے، اپنی نیت کو جو ہے وہ ظاہر نہ کرے، لیکن قیامت کے دن سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا، اور جو اس کی نیت ہوگی اسی کے مطابق اس کو اٹھایا جائے گا۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کہ اعمال کی ظاہری حیثیت جو ہے وہ شریعت نے جو بتا دی وہ بھی اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی فطور ہے تو وہ فطور جو ہے وہ اس دنیا میں تو آپ چھپا سکتے ہیں، لیکن قیامت کے روز جو ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا، اور اس کے مطابق آپ کو جزا دی جائے گی۔ اللہ کے راستے میں قتال کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ تو ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص جو ہے وہ مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ اپنی غیرت و حمیت کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص ہے جو بہادری کے لیے لڑتا ہے، تو اس میں سے کون سا شخص ہے جو اللہ کی راہ میں ہے، جس کا عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں صرف وہ عمل قبول ہے کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، صرف اسی کا عمل مقبول ہے۔ قربانی ایک دیکھ لیں کتنا عظیم عمل ہے، لیکن اس کے متعلق بھی ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو تمہارے جو ہے وہ جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تو تقوی جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ جس نیت کے ساتھ انسان قربانی کرتا ہے، اگر اس کے اندر اخلاص ہے تو وہ اللہ کو پہنچ جائے گا، اگر ریاکاری ہے تو وہ اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو ایک مشہور حدیث جو ہے وہ آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، بخاری شریف میں پہلی جو ہے وہ حدیث کے طور پہ درج ہے، حضرت عمر فاروق سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امر ما نوی، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اگر کسی شخص نے ہجرت کی نیت کی لیکن اس کا مقصود یہ تھا کہ کسی عورت سے شادی کرے یا کوئی مال و دولت حاصل کرے تو اس کو وہی ملے گا، اس کو اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو نیت خالص اگر ہماری ہوگی تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کا عمل تھوڑا بھی ہو اور ایون بعض کیسز میں نہ بھی ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اجر سے نوازتے ہیں۔ دو چار حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مقدر میں نیکی اور برائی لکھ دی گئی ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو نیکی کے ارادے پہ ہی صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ اس پہ عمل بھی کرے تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، بلکہ اس میں اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اور اگر انسان کسی برائی کا ارادہ کرے لیکن وہ برائی کا ارادہ کر کے اس پہ عمل کرنے سے باز رہے تو اس پہ بھی ایک نیکی مل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ برائی پہ عمل بھی کر لے تو وہ اس کو پھر ایک جو ہے وہ گناہ کا جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ صرف نیت بہتر کرنے سے، نیت اللہ کے لیے خالص کرنے سے ہی آپ کو اجر مل گیا اور آپ کو عمل بھی نہیں کرنا پڑا۔ پھر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ حالت قیام میں یا صحت کی حالت میں فرائض اور عبادات سر انجام دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ بیماری یا سفر کی حالت میں وہ نہ انجام دے پھر بھی اس کا ثواب اس کو عطا فرما دیتے ہیں، صرف یہ کہ نیت جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو پھر ایک مشہور حدیث آپ نے بھی سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو ہے خالص جو ہے وہ دل سے اللہ سے شہادت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا اجر ضرور عطا فرماتے ہیں، چاہے اس کی موت جو ہے
وہ اپنے بستر پر کیوں نہ ہو، نیت خالص ہونی چاہیے اور اللہ سے سچے دل سے مانگنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل کو بھی قبول فرما کے بہت بڑا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک غزوے سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو مدینہ میں ہیں لیکن وہ ہر وادی اور ہر گھاٹی میں تمہارے ساتھ شریک رہے ہیں، ان کو بیماری یا عذر نے روک لیا تمہارے ساتھ شامل ہونے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب میں انہیں تمہارے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو انسان اگر اپنی نیت کو خالص کر لے تو اس کو جو ہے وہ گھر بیٹھے بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی مشقت کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اور اگر نیت خالص نہیں ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے، تو یہی تو شرک اصغر ہے جس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہے تم سے شرک اصغر متعلق اتنا ڈرتا ہوں کیونکہ یہ چونٹی کی چال سے زیادہ پوشیدہ ہے اور خطرناک ہے، یعنی کہ اتنا باریک ہے، اتنا جو ہے وہ نظر نہ آنے والا، محسوس نہ ہونے والا ہے کہ جیسے چونٹی کی چال کو آپ فیل نہیں کرتے، محسوس نہیں کرتے، اسی طرح یہ جو شرک اصغر یا ریاکاری ہے یہ انسان کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور اس کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ اکرام جو ہیں وہ ایک درس میں بیٹھے تھے اور آپس میں فتنہ دجال کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کہا کیا میں فتنہ دجال سے زیادہ ایک جو ہے خطرناک چیز اس سے تمہیں آگاہ نہ کروں؟ حالانکہ یہ فتنہ دجال یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت پناہ مانگی ہے، لیکن اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ دجال سے زیادہ سخت چیز سے میں آپ کو نہ آگاہ کروں؟ تو صحابہ کرام نے کہا ضرور۔ تو آپ نے فرمایا یہ شرک خفی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو لمبا کر دے، تو یہ جو ہے یہ شرک خفی ہے، یہ دجال سے فتنہ سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے۔ تو پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اور ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ وہ روا روی میں رکھ لیا، بس معاشرے کا دستور ہے یا لوگوں کو دکھانا ہے یا کوئی مجھے روزہ خور نہ کہہ دے تو اس لیے روزہ رکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو سوائے بھوک اور پیاس کی مشقت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور کتنے ہی ایسے شب بیدار لوگ ہیں جو شب بیداری کرتے ہیں، رات کو قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن ان کو تھکاوٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی لوگوں کو دکھانے کی خاطر یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو سورۃ المعون میں ارشاد ہے فویل للمصلین، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تو ریاکاری کرنے والا جو ہے وہ اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ انعام نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ نمازی کے دو رویوں کا تذکرہ ہوا ہے، ایک ہے نماز میں سستی کرنا، غفلت کا مظاہرہ کرنا، اور دوسرا نماز میں ریاکاری کرنا۔ نماز میں غفلت جو ہے وہ بھی ایک بہت کامن جو ہے وہ فیچر ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مشینی انداز میں نماز پڑھتے ہیں، بس اٹھک بیٹھک کر لی، نماز جو ہے وہ حقیقی روح سے جو ہے وہ خالی ہوتی ہے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ بھی نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ایک شخص نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو ثواب کا صرف 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو چوتھا، کسی کو تہائی، کسی کو آدھا۔ ہر ایک کو اس کی جو ہے جو اس میں نماز کی کیفیت ہے، جو اس کا اخلاص ہے، جو اس کی خشیت ہے، جو حضوری قلب ہے، جتنی اس کے اندر ہوگی اتنا ہی اس کو اجر ملے گا۔ یہاں ضمناً ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں، جو دین بیزار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، یہ اللہ کریم کا ارشاد ہے۔ لیکن دین بیزار لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہیں، سب کام چلتا ہے برے کام، تو یہ کیسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا جواب اس حدیث میں موجود ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی توجہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ کی توجہ نہیں ہے، نماز روح سے خالی ہے، تو اس کا آپ کی زندگی میں کیا اثر ہونا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ 1/10 آپ کو جو ہے 10واں حصہ جو ہے وہ مل رہا ہے،
آپ کو اجر کا، تو اس کا مطلب ہے 9 حصے جو ہیں وہ تو خالی ہیں آپ کے نماز کے، تو اس کے اندر تو آپ کا کوئی جو ہے وہ عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو۔ تو ایسی نمازوں کا پھر عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسی نمازوں سے آپ کو برائی اور بے حیائی سے بچاؤ نہیں ہوتا، تو نمازوں کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے۔ تو نیت کی درستی جو ہے یہ ہمارے آج کے جو ہے وہ درس کا حاصل یہ ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے اور اس کے اوپر بہت توجہ ہونی چاہیے۔ یہ شیطان کا ایک چور دروازہ ہے کہ وہ جو بھی فرد جو ہے وہ نیک عمل کر رہا ہو اس کے اندر چپکے سے جو ہے وہ ریاکاری کا عنصر شامل کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا سارا عمل جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو پوری زندگی اپنی جو ہے وہ نیت جو ہے وہ اس کو ٹھیک رکھنے اور کرنے میں گزارنی چاہیے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پہ آپ جو ہے وہ توجہ کیا کریں، نیت کا استحضار وہاں بہت ضروری ہے۔ ہم انسان ایک دنیاوی کاموں کے طور پہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں اس نقطہ نظر سے کرتے ہیں کہ یہ اولاد جو ہے ہمارا دست و بازو بنے گی، بڑھاپے میں کام آئے گی۔ تو یہ جو ہے یہ ایک بہت چھوٹا مقصد ہے، بہت جو ہے وہ غیر پسندیدہ ہے۔ آپ جو ہیں وہ جب بھی اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت کریں، ان کے اوپر خرچ کریں، تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو بھی خرچ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، تو اس کا اللہ کے ہاں اس کو اجر ملتا ہے، چاہے وہ ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے، اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اگر اپنی اولاد کی پرورش و تربیت اس نقطہ نظر سے کرے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، ان کو مومن بنانا چاہتا ہوں، ان کا جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کے طور پہ ان کی جو ہے وہ اٹھان چاہتا ہوں، تو اسی عمل کا، حالانکہ یہ دنیاوی عمل ہے، ہماری طبی ضرورت ہے، لیکن اس کا انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کو اجر ملے گا۔ دوسرا جو ہے وہ تحائف کا تبادلہ ہے، لین دین کا مسائل ہیں، ہم ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دے رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ ایک رسم دنیا کے طور پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو بھی اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لیں تو اس کا بھی آپ کو اجر مل جائے گا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم اس سے بہتر اس کو تحفہ دو یا اس کے برابر دو۔ اگر یہ نیت ہوگی تو ہمارا یہ عمل جو ہے یہ بھی جو ہے ایک عبادت اور نیکی بن جائے گا، اور یہ نہیں ہوگی بلکہ یہ ہوگی کہ ہم تحفہ دیں تاکہ بعد میں اس سے واپس وصول کریں، تو یہ عمل جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے اور اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سود کے جو ہے وہ زمرے میں چلا جاتا ہے۔ تو انسان کو ہر لحظہ دیکھنا چاہیے اس کا کون سا عمل جو ہے وہ ٹریک سے ہٹ رہا ہے، اس کو وہ ٹریک پہ لائے۔ اس کے بعد کیا یہ اس چیز کا جو ہے وہ گنجائش موجود ہے کہ ہم دنیاوی کاموں کے اندر جو ہے وہ شہرت جو ہے اس کو طلب کریں اور ریاکاری جو ہے وہ اس کی گنجائش رکھیں؟ نہیں، بالکل نہیں، دنیاوی کاموں میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، دنیاوی کاموں میں بھی انسان کو شہرت اور نمود و نمائش کی خواہش بالکل نہیں ہونی چاہیے، حرص و ہوا سے پاک ہونا چاہیے، ورنہ یہ چیز اس کے دین کو خراب کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بکریوں کے ایک ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے جو ہیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا جو ہے وہ مال و دولت کی اور شہرت کی ہوس انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو شہرت یا ریاکاری یا نمود و نمائش کی خواہش ہے یہ ہر حال میں مذموم ہے، یہ ہر حال میں انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، آپ کا آج سے عزم یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، آپ کا ہر کام جو ہے اس کا مطمع نظر جو ہے وہ اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ آپ جو ہیں وہ سو رہے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس لیے سو رہا ہوں کہ میں آرام کروں تاکہ میرے بدن کو تقویت حاصل ہو اور میں اللہ کی عبادت کر سکوں، تو آپ کا یہ سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اور آپ کی یہ نیت ہے کہ اس سے میرے جسم کو قوت حاصل ہو اور اس کے بعد میں اللہ کی عبادت و بندگی کر سکوں، تو آپ کا یہ کھانا کھانا یہ عبادت بن جائے گا۔ اگر آپ نکاح کرتے ہیں اس کے لیے کہ میں عفت و پاک دامنی حاصل کر سکوں، تو جی آپ کا نکاح کرنا جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو نیت کی تھوڑی سی درستی سے انسان کے تمام اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں اور اس کا اجر اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر میں جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ میں بتانا چاہوں گا کہ بعض اوقات انسان نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کا اصل فائدہ اور اجر تو وہ تو اللہ کے ہاں ہی ہوتا ہے،
لیکن انسان کو اس دنیا میں 4 فائدے نیک عمل سے بھی ہو سکتے ہیں، ان کا ہر ایک کا حکم علیحدہ ہے۔ مثلا انسان نے کوئی نیک عمل کیا، اللہ کی عبادت و بندگی کی، اللہ کا حکم بجا لایا، اس کے بعد اس کو خوشی اور راحت حاصل ہوئی، تو یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہاری نیکی اگر تمہیں خوش کر دے اور تمہاری برائی تمہیں افسردہ کر دے تو تم مومن ہو۔ تو یہ ایمان کی نشانی ہے کہ انسان نیک عمل کرے، اس کے بعد خوشی اور راحت حاصل ہو تو اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے، اس کی اجازت ہے۔ دوسری ہے انسان نے نیک عمل کیا، اس کے بعد اس کے اندر خود پسندی آ گئی کہ واہ جی واہ، دیکھو میں نے کیسے عمل کر لیا، تو میں نے تو بڑا کام کر لیا، تو یہ خود پسندی یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ تکبر کی طرف جاتی ہے اور یہ ریاکاری کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس کے بعد ایک انسان نیک عمل کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ بھی درست ہے۔ اگر انسان کی نیت خالص ہے، اس نے نیت جو ہے وہ اپنی بالکل اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس کے بعد اگر کوئی عمل کرتا ہے، اس عمل کے بعد اگر کوئی مخلوق خدا اس کی تعریف کر دیتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی تعریف کی جاتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نقد بشارت ہے، یعنی کہ اس کا اجر تو اللہ کے ہاں محفوظ ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کا جو ہے نا فائدہ دے دیا۔ شرط یہ ہے کہ نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ بائی پروڈکٹ کے طور پہ آپ کو اگر کوئی حاصل ہو جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انسان اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے اور اس کو کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، نیت اس کی اللہ کی رضا اور خوشی ہے، لیکن کوئی دنیاوی فائدہ بھی اللہ دے دیتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ دنیاوی فائدہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جو ہے وہ درس و تدریس کر رہا ہے، قرآن میں ہی سنا رہا ہے، اللہ کے راستے میں کوئی کام کر رہا ہے، قتال فی سبیل اللہ کر رہا ہے، اس کے بعد اس کو مال غنیمت حاصل ہو گیا تو وہ اللہ کی طرف سے طیب مال ہے، وہ انسان کھا سکتا ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ میں مال غنیمت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور پھر وہ اللہ کے راستے میں لڑے، یہ درست نہیں ہے۔ نیت شروع میں جو ہے وہ ٹھیک اللہ کے لیے ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کوئی انعام کے طور پہ دنیاوی فائدہ بھی پہنچا دے تو وہ اس کو لے لینا چاہیے، اس کی اجازت ہے۔ آخر میں جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، بلکہ آپ کو بھی جو ہے وہ 1-2 دعائیں بتاتا ہوں۔ ایک دعا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو سکھائی کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے جو ہے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ کریم میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات کی کہ میں جانتے بوجھتے آپ کے ساتھ شرک کروں، اور اس چیز کی آپ سے مغفرت اور بخشش مانگتا ہوں کہ جو لا علمی کی بنا پہ مجھ سے ہو گیا۔ اور ایک اور دعا ہے اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ کریم میرے جو ہے وہ دل کو نفاق سے پاک کر دیں، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دیں، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دیں، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دیں، انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، بے شک آپ دلوں کے بیدوں کو اور آنکھوں کی خیانت کو آپ خود جانتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔